دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے، فائدے کا انکار نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں بیٹی کا فائدہ بیٹے سے زیادہ ہے۔ بڑھاپے میں ہم نے دیکھا ہے بیٹیاں خدمت کرتی ہیں، بیٹوں میں بہت ہی کم نیک پرہیزگار نکلتے ہیں، بیٹوں میں عیاشیوں کا ریشو زیادہ ہے، وہ خدمت نہیں کرتے۔ ان کو پان گٹکوں سے اور لڑکیوں سے چکر بازیوں سے فرصت ملے گی تو وہ کرے گا نا باپ کی خدمت، وہ تو باپ کی وراثت پہ نظر ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے۔ سارا دن جو ہمارے سامنے کیس آتے ہیں، بیٹی کا ایک کیس بھی نہیں آیا کہ باپ کی جائیداد پہ نظر رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے، سارے کیس بیٹوں کے آتے ہیں۔ ابا ابھی زندہ ہیں مگر بیٹا سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے کہ مجھے میرا حصہ دو۔ ایسے بیٹے کو جننے میں انسان سوچتا ہے کہ میں نے جنا کیوں اس کو، اپنے لیے سانپ میں نے پالا کیوں۔ تو اس لیے بیٹی کا رحمت ہونے کا انکار نہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی ہے کہ جس نے 3 بیٹیوں کی کفالت کی یا 3 بہنوں کی کفالت کی۔ بعض بھائی اس سے ڈرتے ہیں کہ ہماری اتنی بہنیں ہیں تو ہمارے لیے بوجھ بن گئیں، بوجھ نہ سمجھو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے 3 بہنوں کی ذمہ داری اٹھائی اور ان کی مناسب جگہ شادی کر دی، جب تک شادی نہیں ہوئی ان کا پورا خرچہ خود اٹھایا، یہ نہیں کہا کہ تم جا کے جاب کرو، نہیں، تم گھر کی 4 دیواری میں رہو، ہم کما کے تمہیں کھلائیں گے، اور اس کے لیے رشتہ تلاش کیا، مناسب رشتہ ملا، اس کا نکاح کر دیا، اب ذمہ داری ختم ہو گئی۔ تو نبی نے فرمایا جس بھائی نے 3 بہنوں کی ذمہ داری پوری کی یا جس باپ نے 3 بیٹیوں کی ذمہ داری پوری کی تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں اس کو جنت کی۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 2 بہنوں یا 2 بیٹیوں کی کفالت کی، ان کی 2 بہنیں تھیں یا 2 بیٹیاں تھیں، وہ پریشان ہو گئے۔ صحابہ کرام کو تو جنت کا شوق ہوتا تھا نا فوراً کہ بھائی ہم تو پیچھے رہ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 کی کفالت کی اس کو بھی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کی بیٹیاں تھیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی۔ اچھی تربیت کا مطلب آج کے زمانے میں کیا ہے؟ بیٹیوں کو ہاف آستینوں والے کپڑے لا کے نہیں دیے، ہاف سلیوز اور سلیو لیس جو کپڑے آتے ہیں نا بغیر آستینوں کے، وہ نہیں پہنائے۔ آج کل تربیت یہی ہے، لباس پہنانا تو سکھا دو ان کو میرے بھائی، بیٹیوں کو پورے کپڑے تو پہنا دیا کرو کم از کم۔ شاپنگ کرتی ہیں بیویاں، بیٹے کے لیے پورا جسم ڈھکا ہوا ہوگا اور بچی کے کپڑے لے کر آئیں گی ٹانگیں ننگی، اسکرٹ پہنایا جا رہا ہے ان کو، چڑیاں پہنائی جا رہی ہیں اور پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، اور جب ان کو سمجھاؤ کہ یہ کیا عورت کا نہیں بچی ہے، ابھی بالغ تھوڑی ہوئی ہے، ابھی تو چھوٹی بچی ہے، تو وہ بھی تو بچہ ہے، اس کے پورے کیوں لے کر آ رہے ہو؟ جو لباس بچپن سے بچی کو پہناؤ گے وہی اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ اگر اس کو بچپن سے ننگا پن سکھایا اس میں غیرت اور شرم ختم ہو جائے گی۔ اس طرح سے بچیوں کو پالنے پر کوئی بشارت نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت کے دن اپنے والدین کا گریبان پکڑ کے ان کو بھی جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی بیٹیوں کو لباس پورے پہنایا کرو۔ بیوی اگر نہیں مانتی اس معاملے میں بیوی کی فرما برداری مت کرو، بولو میری بیٹیاں پورے کپڑے پہنیں گی کچھ بھی ہو جائے، میں اس معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ بڑے تانے سننے کو ملیں گے، یہ بہت ہی سخت مسلک کو فالو کرتے ہیں، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے۔ بولو میں غیرت مند ہوں، میں اپنی بیٹیوں کو آدھے کپڑے نہیں پہنا سکتا۔ عجیب لباس آ رہا ہے دینداروں کا بھی بے دینوں کا بھی، مسجد کا امام ہو، بزرگ ہو، یعنی بزرگ کا مطلب جس کو لوگ بزرگ کہتے ہوں، ورنہ ایسا آدمی بزرگ تھوڑی ہو سکتا ہے۔ سب کے لباس آدھے آدھے ہوتے جا رہے ہیں۔ بچیوں کی تربیت میں پہلی بات لباس پورا۔ نمبر 2، انہیں یہ بتاؤ کہ لڑکوں سے دوستیاں مت لگاؤ، لڑکوں کے ساتھ مت کھلو۔ آج کل لوگ کیا کہتے ہیں، بیٹی میں کانفیڈنس پیدا ہونا چاہیے لڑکوں سے بات کرنے کا۔ یہ شرماتی کیوں ہے لڑکوں سے بات کرتے، ان میں کانفیڈنس نہیں ہے، یہ معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکیں گی۔ ایسی سروائیو کرنا ہمیں نہیں چاہیے جس سے ان میں شرم نکل جائے۔ سب سے زیادہ کانفیڈنس انگریز لڑکیوں میں ہوتا ہے، غیر مسلموں میں۔ جب اس کانفیڈنس والی لڑکی سے شادی کرو تو وہ دن میں تارے دکھا دیتی ہے۔ لوگ کرتے ہیں یورپ امریکہ میں، انگریز سے شادی کی، کانفیڈنس ہے، اور وہ کانفیڈنس روز بروز ڈیولپ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ سر بجانا شروع کرتی ہے
پھر فون کرتے ہیں حضرت مانتی نہیں ہے کوئی بات. یاد رکھو شرم اور حیا ایسی چیز ہے جو آپ سے بہت سارے کام کروا لیتی ہے. اگر وہ شرم نکل گئی تو آپ کسی کام کے نہیں ہو. حیا عورت کا زینت ہے, عورت کا زیور ہے. حیا عورت کی سب سے بڑی خاصیت شرم اور حیا. تو اپنی بچیوں کو, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ بیٹیوں کو بچیوں میں کھیلنے دو, لڑکوں سے دور رکھو, اور لڑکوں کو لڑکیوں میں نہ کھیلنے دو. آپ کا بیٹا لڑکیوں سے دوستی, اگر میں کم عمر بچوں کی بات کر رہا ہوں, بالغ ہونے کے بعد تو وہ الگ چیز ہے, وہ تو ہے, وہ تو شریعت میں بہت سخت کام ہے. بچوں کی بات کر رہا ہوں. آپ اپنے لڑکے کو دیکھتے ہیں کہ زیادہ لڑکیوں میں کھیلتا ہے, اسے منع کرو کہ بیٹا تم لڑکے ہو, تمہارا لڑکوں میں کھیلنا اچھا ہے, لڑکیوں میں لڑکا بولو بھائی گوں کھاتا. جو لڑکے بچپن میں لڑکیوں کے ساتھ زیادہ کھیلتے ہیں ان میں زنانہ پن آ جاتا ہے, نسوانیت آ جاتی ہے, اور شہوت پرست بھی بن جاتے ہیں. وہ انہیں بچپن سے جب ایسے چہرے دیکھنے کی عادت پڑتی ہے نا, خوبصورت بچیاں تو ظاہر ہے خوبصورت ہوتی ہیں, جب عادت پڑتی ہے تو پھر ان کے لڑکوں سے دوستی میں مزہ نہیں آتا. پھر وہ کھیل بھی وہی کھیلتے ہیں لڑکیوں والے, اور ان کی پھر وہ دل چاہتا ہے کہ بس میں لڑکیوں سے ہی میل جول رکھوں. ان میں جو ایک غیرت اور شرم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے بزرگوں نے ایسے ہی تھوڑی باتیں کہہ دی ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ لڑکوں کو لڑکیوں میں مت کھیلنے دو, اور لڑکیوں کو لڑکوں میں. ہاں بہن بھائی آپس میں کھیلیں, وہ کوئی حرج نہیں. بھائی بہنوں کے ساتھ یا بہنیں بھائیوں کے ساتھ, وہ تو بہت اچھی بات ہے, اس سے تو بہت فائدہ ہوتا ہے. دوسروں کے ساتھ, لڑکوں کے, بھائی تم لڑکوں میں کھیل. لڑکا جب لڑکوں میں کھیلتا ہے تو بہادر بنتا ہے, کیونکہ جب لڑکوں میں کھیلے گا تو پنچ بھی پڑیں گے اس پہ, پٹے گا بھی پیٹے گا بھی.